حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سفر۔ ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بیچ خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ بہت اثردار تھا اور لوگ ان سے بہت متاثر ہوئے۔ خطبے کے بعد ایک شخص نے ان سے پوچھا، یا نبی اللہ، کیا اس دنیا میں آپ سے بھی زیادہ کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے، جواب دیا، نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا، کیونکہ اللہ ہی سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ اللہ نے ان پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی مانی اور اللہ سے اس بندے کے پاس جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ اس سے علم حاصل کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا، وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ مجمع البحرین پر ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور ایک بھنی ہوئی مچھلی کو سفر کے لیے توشہ کے طور پر لیا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے، وہی جگہ ان کے ملنے کی ہوگی۔ لمبا سفر کرتے ہوئے وہ مجمع البحرین پہنچے، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رکے۔ اس وقت مچھلی تھیلے سے گر کر زندہ ہو گئی اور چلتی ہوئی سمندر میں چلی گئی۔ یوشع بن نون نے یہ دیکھا، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ جب وہ آگے بڑھے اور تھک گئے، تب حضرت موسیٰ نے یوشع سے کہا، ہمیں ہمارا کھانا دو، ہم تھک گئے ہیں۔ یوشع بن نون کو تب مچھلی یاد آئی اور انہوں نے شرمندگی سے کہا، یا نبی اللہ، جب ہم اس چٹان کے پاس تھے تب مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں انہیں خضر علیہ السلام سے ملنا تھا۔ وہ اسی راہ پر واپس لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے پوچھا، اس زمین پر سلام کہاں سے؟ حضرت موسیٰ نے اپنا تعارف کرایا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے کہا، ہاں۔ پھر انہوں نے آگے کہا، کیا آپ مجھے اپنے علم میں سے سکھانے کے لیے ساتھ لے سکتے ہیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور آپ کے پاس ایک ایسا علم ہے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو جب تک میں آپ کو کسی چیز کے بارے میں خود نہ بتا دوں تب تک آپ سوال نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور ان کا سفر شروع ہوا۔ وہ سمندر کے کنارے چلتے رہے جب تک کہ انہیں ایک کشتی ملی۔ کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچانا اور انہیں بنا کرائے کے کشتی میں بٹھانے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی کشتی بیچ سمندر میں پہنچی، خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لی اور کشتی میں چھید کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فوراً کہا، آپ نے کشتی میں چھید کر دیا، آپ نے اسے ڈوبنے کے لیے کیا ہے، آپ نے بہت ہی بری حرکت کی ہے۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرمندگی سے کہا، مجھے میری بھول پر مت پکڑیے اور میرے کام کو مشکل مت بنائیے۔ خضر علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ جب وہ کشتی سے اتر کر آگے بڑھے تو انہوں نے ایک لڑکے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو پکڑا اور اسے مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہا، آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا جبکہ اس نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں اس کے بعد کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے۔ اب آپ میری طرف سے ایک عذر یعنی ایکسکیوز پا چکے ہیں۔ ان کا سفر جاری رہا جب تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے۔ انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔
جب وہ وہاں سے جانے لگے تو خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، اور انہوں نے بنا کسی مزدوری کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرانی سے کہا، یہ لوگ جنہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا، آپ نے ان کے لیے دیوار بنائی؟ اگر آپ چاہتے تو اس کام کے لیے ان سے مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، اب یہ میرے اور آپ کے بیچ جدائی کا وقت ہے۔ اب میں آپ کو ان چیزوں کے پیچھے کی حکمت بتا دوں جو آپ کے لیے صبر کرنا مشکل تھا۔ خضر علیہ السلام نے بتایا، کشتی جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے کشتی میں چھید اس لیے کیا تاکہ وہ خراب ہو جائے اور بادشاہ اس سے نہ چھین سکے، اور بعد میں وہ لوگ اسے ٹھیک کر سکیں۔ اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے، اس کے ماں باپ نیک تھے، اور مجھے ڈر تھا کہ وہ لڑکا بدل کر انہیں برائی اور کفر کی طرف لے جائے گا، اس لیے میں نے اسے مار دیا تاکہ اللہ انہیں اس سے بہتر، پاکیزہ اور زیادہ محبت کرنے والی اولاد دے۔ اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، وہ اس بستی میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کے باپ کا دفن کیا ہوا خزانہ تھا۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے آپ کے رب نے چاہا کہ وہ لڑکے بڑے ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آیا کہ خضر علیہ السلام کے ہر عمل کے پیچھے اللہ کی مرضی اور ایک گہرا مقصد تھا جو ظاہری طور پر سمجھ سے باہر تھا۔ اس سفر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا سبق سیکھا کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر واقعے کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ زندگی میں جب عجیب اور سمجھ سے باہر چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر چیز کے پیچھے ایک بہترین منصوبہ رکھتا ہے۔